السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمین فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں بصیرہ پارٹ 28۔ سارم اور اسرار آستانہ کمالیہ میں داخل ہوئے۔ شاہ صاحب انہیں سامنے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ وہ دونوں جوتے اتار کر ان کے نزدیک بیٹھ گئے۔ اسرار فوراً ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور گھٹنے پکڑ کر بولا، شاہ صاحب مجھے معاف کر دیں۔ آپ کی تنبیہ کے باوجود میں نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اس راستے پر چل کر تم نے جو کمایا وہ سب کے سامنے ہے۔ شاہ صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اب تم نے توبہ کر لی ہے تو اس پر قائم رہو، اللہ بہتر کرے گا، چلو اٹھو۔ اسرار نے بڑی عقیدت سے شاہ صاحب کا ہاتھ چوما اور پھر اٹھ کر سامنے پڑے مونڈے پر بیٹھ گیا۔ سارم پہلے ہی دوسرے مونڈے پر بیٹھ چکا تھا۔ شاہ صاحب سارا رات سے غائب ہے۔ وہ میرے گھر پہنچنے سے پہلے ہی نکل چکی تھی۔ میرا شبہ تھا، شبہ کیا یقین تھا کہ وہ اپنے گھر چلی گئی ہوگی، لیکن شاہ صاحب وہ وہاں بھی نہیں۔ سارم نے اپنی داستان علم بیان کی۔ شاہ صاحب نے سارم کی بات سن کر اپنی آنکھیں بند کر لی، ساتھ کچھ پڑھتے رہے، پھر اچانک آنکھیں کھول کر سارم کو دیکھا۔ چند لمحے اسے دیکھتے رہے۔ سارم ان کی آنکھوں کی تاب نہ لا سکا۔ اس نے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ اسی وقت اس کے کانوں میں آواز آئی، میاں، سارا گھر پر ہے۔ وہ تمہیں دکھائی نہیں دی؟ وہ دکھائی دیتی بھی نہیں۔ یہ ساری کارروائی اس خبیث کاکور کی ہے۔ خیر، کاٹ کی ہنڈیا کب تک چولہے پر رہے گی؟ بس آج آخری رات ہے، ہر فریب کا پردہ چاک ہو جائے گا، شاہ صاحب نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ شاہ صاحب، بابا حسن آ گئے؟ سارم نے پوچھا۔ ہاں، وہ آ رہے ہیں، راستے میں ہیں، شاہ صاحب نے کچھ اس انداز میں جواب دیا کہ سارم میں مزید سوال کرنے کی ہمت نہ رہی۔ بابا حسن ابھی تک نہیں آئے تھے۔ شاہ صاحب کے حکم کے مطابق سارے انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ باہر صوفہ ڈال دیا گیا تھا۔ وہ دو مزدور بلائے گئے تھے جو گھر کے باہر دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ظہر کے بعد اسرار شاہ صاحب کو لے کر ان کے آستانے سے لے کر آیا تھا۔ سارم اپنے گھر میں پہلے سے موجود تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ظفر مراد اور جبار ناصر کو بھی بلا لے، لیکن شاہ صاحب نے اجازت نہیں دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، میاں، یہ کوئی تماشا نہیں جو سب کو دکھایا جائے۔ سارم اسرار کو شاہ صاحب کے پاس چھوڑ کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ شاہ صاحب نے بہت واضح لفظوں میں سارا کی یہاں موجودگی کا اظہار کیا تھا۔ سارم نے پھر ایک ایک کمرہ اچھی طرح اور بار بار دیکھا۔ 2-3 مرتبہ اس نے آوازیں بھی لگائی تھی، سارا، تم کہاں ہو، سارا، لیکن اس کی آواز صدا بے سہرا ثابت ہوئی اور آنکھیں بے بصارت ثابت ہوئی تھی۔ امرود کے درخت کے نیچے صوفے پر بیٹھے شاہ صاحب اس وقت کچھ پڑھنے میں مشغول تھے۔ سارم اور اسرار بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ شاہ صاحب وقفے وقفے سے گھر کے چاروں طرف چکر لگا کر صوفے پر آ کر بیٹھتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے گھر کے چاروں اطراف حصار کھینچ رہے ہوں۔ وہ اس دوران ایک مرتبہ بھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ بابا حسن ابھی تک نہیں آئے تھے۔ شاہ صاحب نے ان کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں کہی تھی۔ یہ بتایا تھا کہ کس وقت آئیں گے اور نہ یہ بتایا تھا کہ وہ کس کے ساتھ سارم کے گھر پہنچیں گے۔ بابا حسن کس طرح اس کا گھر تلاش کریں گے۔ سارم کو بابا حسن کے سلسلے میں جب پریشان دیکھا تو شاہ صاحب گویا ہوئے، میاں، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ بابا حسن جیسی ہستیوں کے سامنے سارے راستے کھلے ہوتے ہیں، ان کے لیے کہیں پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں۔ پھر ہوا بھی ایسا ہی۔ کوئی 4 بجے کے قریب گیٹ پر کھٹکا ہوا۔ شاہ صاحب نے سارم سے کہا، جاؤ میاں، دروازہ کھولو۔ اسرار بھی سارم کے ساتھ ہی اٹھ گیا۔ جب سارم نے گیٹ کھولا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بابا حسن سامنے کھڑے تھے، سفید شلوار قمیض، کالی ویسٹ کوٹ، سر پر کالی پگڑی، لبوں پر دل آویز مسکراہٹ۔ بابا حسن نے بلند آواز میں کہا، السلام علیکم۔ سارم نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ مسکراتے ہوئے گیٹ میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا۔ اسرار نے بابا حسن کو دیکھا تو وہ انہیں سلام کرنا ہی بھول گیا۔ ایسا پروقار، پرکشش اور پرسحر شخص اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ انہیں دیکھتا ہی رہ گیا اور وہ اس کے سامنے سے گزر گئے۔ شاہ صاحب انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ بابا حسن نے شاہ صاحب سے ہاتھ ملایا، پھر وہ دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ سارم اور اسرار بھی گیٹ بند کر کے ان کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ وہ یہاں نہیں ہے، شاہ صاحب نے بابا حسن کو بتایا۔
وہ अब कहीं नहीं जा सकता। वो छुप सकता है और ना फरार हो सकता है। कुछ ही देर जाती है वो आपके सामने होगा। बाबा हसन ने पूरे इत्मीनान से कहा और फिर उनके हाथ में मौजूद काले चमकते दानों की तस्बीह तेजी से घूमने लगी। उसी वक्त घर के अंदर से आवाज़ें आने लगी। घर के दरवाजे धाड़ धाड़ बंद होते रहे। ऐसा मालूम होता था जैसे तेज हवा के पास दरवाजे खुल रहे हो और बंद हो रहे हो। जब दरवाज़ा बंद होता तो एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आती, ठाक। बाबा हसन और शाह साहब पूरे सुकून से बैठे हुए थे, अलबत्ता उनकी नज़रें घर की तरफ ज़रूर थी, जैसे किसी चीज़ के मुंतज़िर हो। तब वो चीज़ जिसके वो दोनों मुंतज़िर थे घर से बरामद हुई। वो लाउंज के दरवाजे से घूमकर बाहर आया था और पुख्ता फर्श पर घुटनों के बल बहुत तेज़ी से चलता हुआ आ रहा था। वो 6-7 माह का गोल मटोल सा खूबसूरत सा बच्चा था। सारिम अभी उस बच्चे को देखकर हैरान ही हो रहा था कि अचानक उसे सारा नजर आई। वो किसी मामूल की तरह बच्चे पर नजरें जमाए उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। सारिम सारा को देखकर बेकरार हुआ। वो लपक कर उसकी तरफ बढ़ने को था कि बाबा हसन ने उसको हाथ के इशारे से रोक दिया। नहीं, वो रुक गया, लेकिन उसकी बेचैनी दूर ना हुई। ये क्या तिलिस्म था? जिस बच्चे को वो अब तक सारा का फरेब समझता रहा, वो तो हकीकत में मौजूद था और हाथों और घुटनों के बल तेजी से चलता आ रहा था। इसका मतलब है कि सारा सच कहती थी कि उसका हसन यहाँ रहता है। फिर वो बच्चा चलते चलते रुक गया। बच्चे के साथ सारा भी 2 कदम पीछे ही रुक गई। उसकी नज़रें अब भी बच्चे पर मरकूज थी। उसने उन लोगों की तरफ मौजूदगी का नोटिस ही नहीं लिया था, जैसे उसे इस एहसास ही ना हो कि बच्चे और उसके अलावा यहाँ कोई और भी है। सबसे बढ़कर उसका चहीता शौहर सारिम। बाबा हसन ने इशारा किया। उस इशारे को समझते हुए शाह साहब ने इसरार से कहा, पानी। ये सुनते ही इसरार फौरन घर के अंदर की तरफ भागा और चंद लम्हों में एक गिलास पानी ले आया। बाबा हसन ने इस गिलास में 3 बार फूंके मारी और गिलास इसरार को वापस करते हुए कहा, इस बच्चे के सर पर डाल दो। इसरार पानी से भरा गिलास लेकर बहुत एहतियात से आगे बढ़ा। फिर उसने बच्चे के नज़दीक पहुंचकर पूरा गिलास उसके सर पर उलट दिया। पानी सर पर गिरते ही बच्चे ने एक ज़ोरदार चीख मारी। एक गैर इंसानी चीख थी वो, और साकित हो गया, जैसे चाबी खत्म हो गई हो। फिर वो एकदम गुब्बारे की तरह फटा। उसके अंदर से रुई निकलकर चारों तरफ बिखर गई और उस रुई के दरमियान से एक गिद्ध बरामद हुआ और तेजी से परवास करता सारा के ऊपर से गुजरता फिजा में तहलील हो गया। सारा जो बच्चे के पीछे किसी रोबोट की तरह चलती हुई आ रही थी। बच्चे के फटते ही उसके जिस्म में एक झटका सा लगा। उसने बच्चे को फटते और उससे गिद्ध को निकलते फटी फटी आंखों से देखा। फिर उसे कई लोग नजर आए। उसके समझ में ना आया कि वो घर से बाहर क्यों निकल कर आई और ये कौन लोग बैठे हैं। वो फौरन पलटकर घर की तरफ भागी। बाबा हसन ने सारा को घर में वापस जाते देखकर शाह साहब को इशारा किया। उन्होंने सारिम से मुखातिब होकर कहा, जाओ मियाँ, संभालो अपनी बीवी को। और अब बच्चे के फरेब से वो निकल चुकी है। सारिम सोफे से उठकर तेजी से अंदर जाने लगा तो बाबा हसन उससे मुखातिब हुए, अपनी बीवी को तसल्ली तशफी देकर वापस लौट आओ। अपनी बीवी से कहना कि मुश्किल दिन अब ख़त्म हुए, उसे अब कोई नहीं सताएगा और ना फरेब में मुब्तला कर सकेगा। जी अच्छा, सारिम ने बाबा हसन की बात सुनकर कहा और तेज तेज कदमों से चलता घर की तरफ बढ़ गया। सारिम अंदर पहुंचा तो उसने सारा को डाइनिंग टेबल के साथ कुर्सी पर बैठा देखा। वो उलझन का शिकार थी। सारिम के देखते ही वो बेइख्तियार उसकी तरफ बढ़ी। सारिम ने उसे अपने बाजुओं में सिमट लिया। सारा का जिस्म थर-थर काँप रहा था और आंखों से आंसू जारी थे। उसने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था, मैं बेबस हो गई थी सारिम। सारा ने लरजती आवाज़ में कहा, मैं जान गया हूँ सारा, बस उस मनहूस के दिन पूरे हुए। बाहर बाबा हसन बैठे हैं, शाह साहब है, इसरार है। सारिम ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब तुम्हें कोई नहीं सता सकेगा, ना कोई फरेब दे सकेगा। तुम आराम से बेड पर लेट जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ। वो मनहूस आने वाला है। बच्चे का तिलिस्म तो ख़त्म हुआ, अब उसका बसेरा उठने वाला है। सारिम ने उसे एक गिलास पानी पिलाया और उसे बेड पर लिटाकर बाहर आ गया। सारिम भी बाहर आकर बैठा ही था कि उसने अपने सामने अजीब अजब मंजर देखा। वो अचानक ही नमूदार हुए थे। वो 2 थे, सुर्ख लिबास में। उनके आधे चेहरे ढके हुए थे। उन्होंने एक बहुत बड़े गिद्ध को परों से पकड़ा हुआ था। उस गिद्ध के दोनों पंजे रस्सी से बंधे थे। उसके पंजे सुर्ख थे। चोंच पर लोहे का खौल चढ़ा हुआ था। वो सुर्ख लिबास वाले बाबा हसन से कुछ फासले पर रुक गए।
بابا حسن نے اس گدھ کو ایک نظر دیکھا اور پھر بلند آواز میں مخاطب ہوئے، کاکور، میں تجھ سے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا۔ تو اچھی طرح جان لے اور سمجھ لے کہ میں تجھے سزا دینے آیا ہوں، تیرا بسیرا اٹھانے آیا ہوں۔ تو نے اس گھر کے مکینوں پر بہت ظلم ڈھائے ہیں، تو نے کئی انسانوں کا خون کیا ہے۔ سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گھناؤنا فعل تیرا اس معصوم کی جان لینا ہے جو 7 سال بعد میاں بیوی کی زندگی میں خوشیاں بکھیرنے آیا تھا۔ اس پر ہی تو نے بس نہیں کیا، اس کی بیوی کو بچے کے فریب میں مبتلا بھی کر دیا۔ میں جانتا ہوں کہ تو اس بچے کے ذریعے اسے اپنی گرفت میں لینا چاہتا تھا، اس پر قبضہ جمانا چاہتا تھا۔ تجھ جیسے خبیث عیار اور شرعی مخلوق میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تو نے ہر شخص کو جو تیرے مقابلے پر آیا اسے شکست سے دوچار کر دیا۔ اب دکھا اپنی عیاری، اپنی خباثت، ہم دیکھے تو کتنے پانی میں ہے۔ اتنا بول کر بابا حسن خاموش ہو گئے۔ کاکور نے اپنی جھکی گردن ایک لمحے کے لیے اوپر اٹھائی، بابا حسن کی طرف گردن گھما کر دیکھا، چند لمحے دیکھتا رہا، پھر اس نے آخری کوشش کے طور پر اپنے پروں کو زور زور سے جھٹکا، لیکن اس سرخ لباس والوں نے مضبوط گرفت سے خود کو آزاد نہ کرا سکا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور گردن جھکا لی، جیسے اپنی شکست تسلیم کر لیا ہو۔ اکھاڑ دو بازو اس کے، بابا حسن نے ہاتھ اٹھا کر حکم دیا۔ حکم سنتے ہی ان دونوں سرخ لباس والوں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر بیک وقت جھٹکا مارا۔ کاکور کے دونوں بازو اکھڑ کر ان کے ہاتھوں میں آ گئے اور کاکور زمین پر اوندھے منہ جا گرا اور اس کے ساتھ ہی ایک کریح چیخ سنائی دی۔ کاکور کے بازو اکھڑتے اور اس طرح بے پر گرتے دیکھ کر سارم کے دل میں بھڑکتی انتقام کی آگ دھیمی ہونے لگی۔ اس نے کھڑے ہو کر ایک پرجوش نعرہ مارا اور بولا، بابا، مجھے اجازت دے، اب میں اس کی کھال ادھیڑوں گا، اس کے ٹکڑے کروں گا۔ ہاں ضرور، بابا حسن نے بخوشی اجازت دی۔ سارم اجازت ملتے ہی چند لمحوں میں گھر کے اندر سے ایک بڑی سی چھری لے آیا اور کاکور کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے چھری کے پے در پے وار کر کے اس کے جسم کو چھلنی کر دیا، آنکھیں پھوڑ دی، گردن کاٹ دی، پنجے الگ کر دیے، جسم کی بوٹی بوٹی کر دی، تب جا کر اس کے دل کو قرار ملا اور پھر وہ اس کے ٹکڑوں پر چھری پھینک کر واپس صوفے پر آ بیٹھا۔ کاکور کے ختم ہوتے ہی اچانک فضا میں بے شمار گدھ منڈلانے لگے، دیکھتے ہی دیکھتے پورا گھر گدھوں سے بھر گیا۔ ایک بار سارم نے بہت سے گدھ بیک وقت اپنی چھت پر دیکھے تھے، لیکن وہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ اس وقت اتنے گدھ تھے کہ گھر کا سارا حصہ ان سے بھرا پڑا تھا۔ ان گدھوں کو بابا حسن بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ یہ گدھ بابا حسن سے 6 فٹ دور تھے۔ جب بابا حسن نے دیکھا کہ اس شرعی مخلوق کا پورا قبیلہ اکٹھا ہو چکا ہے تو انہوں نے بآواز بلند میں کہا، اب کون ہے تمہارا سردار؟ جو بھی ہے باہر آئے۔ چند لمحوں بعد ایک گدھ اگلی صفوں سے باہر نکل کر آیا اور 2 قدم چل کر رک گیا۔ کاکور کا تم نے حشر دیکھ لیا؟ تمہارے حق میں بہتر یہ ہے کہ اپنے قبیلے کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے اپنا بسیرا اٹھا لو، یہ گھر چھوڑ دو۔ بابا حسن نے کہا، اگر تمہارے دماغ میں بھی کوئی خناس ہے تو بتاؤ۔ بابا حسن نے چند لمحے توقف کیا، جیسے جواب سن رہے ہو، پھر بولے، تم یہاں سے جانے کے لیے تیار ہو، یہ اچھی بات ہے۔ اگر تم رضاکارانہ طور پر راضی نہ ہوتے تب بھی میں ہر صورت تمہارا بسیرا ختم کر دیتا، پھر یہاں سے تمہارے قبیلے کا ایک فرد بھی زندہ واپس نہ جاتا۔ اب کیونکہ تم اس گھر کو چھوڑنے کے لیے راضی ہو تو میں انعام کے طور پر تمہاری میراث جو یہاں دفن ہے واپس کر دیتا ہوں۔ اسے لے کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا، پلٹ کر اس گھر کی طرف نہ دیکھنا۔ ویسے میں یہاں ایسا انتظام کر کے جاؤں گا کہ تم پھر کبھی پڑاؤ نہ ڈال سکو گے۔ پھر بابا حسن صوفے سے اٹھ گئے۔ انہیں اٹھتے دیکھ کر بیٹھے ہوئے گدھوں میں کھلبلی سی مچ گئی۔ بابا حسن کے قدم بڑھاتے ہی گدھوں نے ان کے لیے جگہ چھوڑ دی، کائی سی پھٹ گئی۔ بابا حسن اس چھوٹے سے راستے پر چلتے ہوئے کھڑکی کی طرف چلے۔ ان کے پیچھے شاہ صاحب اور سارم اور اسرار تھے۔ یہ ایک عجیب منظر تھا۔ اس راستے کے دونوں طرف گدھ بیٹھے ہوئے تھے، سکڑے سمٹے، اپنے پر دبائے،
سارم اور اسرار ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے ایک احساس تفاخر کے ساتھ ان سہمے ہوئے گدھوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے بابا حسن کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئے۔ بابا حسن لاؤنج میں داخل ہو کر درمیان میں کھڑے ہو گئے۔ چند لمحے انہوں نے کچھ پڑھنے کے بعد فرش پر ایک جگہ کی نشاندہی کی اور بولے، یہاں کھدوائیں۔ شاہ صاحب کی ہدایت پر مزدور پہلے ہی سے بلوائے ہوئے تھے جو گیٹ پر بیٹھے تھے۔ انہیں اندر بلا کر بابا حسن علی کی نشان زدہ جگہ پر کھدائی شروع کرا دی گئی۔ بابا حسن لاؤنج میں ہی ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ شاہ صاحب بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ سارم اور اسرار مزدوروں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ سارا بیڈ روم کے دروازے پر موجود تھی۔ وہ بڑی دلچسپی سے اس کارروائی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کاکور کی گرفتاری اور سزا کو کچن کی کھڑکی سے دیکھا تھا۔ سارم نے جب کاکور کے ٹکڑے کیے تو سارا کے دل کو بڑا سکون ملا تھا۔ یہ وہ منحوس تھا جس نے بڑی صفاقی سے اس کی گود اجاڑ دی تھی۔ فرش توڑ کر کھدائی کر کے مطلوبہ شے تک پہنچنے میں 10-15 منٹ صرف ہو گئے۔ اسرار نے گڑھے میں کھڑے ہو کر اس شرعی مخلوق کی میراث نکالی جو یہاں دفن تھی۔ یہ ایک پتھر تھا، کوئی 5 انچ لمبا اور 2-2.5 انچ چوڑا۔ یہ ایک انتہائی چمکدار زمرد پتھر تھا۔ اسرار نے اس زرد پتھر کو بابا حسن کے سامنے کیا۔ بابا حسن نے اسے ایک نظر دیکھا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر اس نے پتھر شاہ صاحب کو دکھا کر سارم کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ بابا حسن اور شاہ صاحب باہر جا چکے تھے۔ سارم نے شرعی مخلوق کی مدفون میراث کو سارا کو دکھایا اور پھر وہ دونوں باہر آ گئے۔ سارم کے ہاتھ میں اپنی میراث دیکھ کر تمام گدھوں نے اپنی گردنیں جھکا لی۔ یوں لگا جیسے انہوں نے اس چمکتے زرد پتھر کو احترام دیا ہو۔ بابا حسن اور شاہ صاحب صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ جب سارم ان کے نزدیک پہنچا تو بابا حسن نے اس گدھ کی طرف اشارہ کر کے جواب میں جو اب اس قبیلے کا سردار تھا کہا، اس کے سامنے رکھ دو۔ سارم نے وہ زرد پتھر زمین پر اس گدھ کے سامنے رکھ دیا جو سب سے آگے تھا اور خاصا جسیم تھا۔ وہ گدھ گردن جھکائے زرد پتھر کے قریب آیا۔ اس نے اس پتھر کو اپنی چونچ سے چھوا جیسے اسے چوما ہو اور پھر الٹے قدموں پیچھے ہٹا، ایک چیخ مار کر اپنے پر پھڑپھڑائے اور پھر اڑان بھری۔ جب وہ اڑا تو اس کے پنجوں میں وہ زرد پتھر دبا ہوا تھا۔ اس کے اڑتے ہی دوسرے گدھوں نے بھی پرواز شروع کر دی۔ ان اڑتے گدھوں سے آسمان بھر گیا۔ اڑتے ہوئے گدھ بری طرح چیخ رہے تھے جیسے بسیرا اٹھنے پر تکلیف میں مبتلا ہو۔ سارم اس نظارے کو بڑی آسودگی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک اتر رہی تھی۔ پھر 2-3 منٹ میں آسمان گدھوں سے خالی ہو گیا۔ سارم کے گھر سے اس شرعی مخلوق کا بسیرا ختم ہو گیا تھا۔ سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سارم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ تب شاہ صاحب نے سارم کو اشارے سے اپنے قریب بلا کر سرگوشی کی۔ جی اچھا۔ سارم شاہ صاحب کی بات سن کر تیزی سے اندر گیا اور سارا کو بلا لایا۔ وہ بابا حسن کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ ان کی بیگم ہے، آپ کی توجہ کی طلبگار ہے، شاہ صاحب نے بابا حسن سے مخاطب ہو کر کہا۔ ارے شاہ صاحب، ہم کیا اور ہماری توجہ کیا، یہ کہہ کر بابا حسن اٹھ کھڑے ہو گئے۔ سر پر امرود کا درخت تھا۔ ہاتھ بڑھا کر ایک امرود توڑا اور سارا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، یہ لو، دونوں مل بانٹ کر کھا لینا۔ شکریہ بابا۔ سارا نے بڑی عقیدت سے وہ امرود لے لیا اور پھر کہا، آپ اتنی دور سے ہمارے لیے آئے، آپ کو زحمت ہوئی۔ یہ سارا کارنامہ ان کا ہے۔ بابا حسن نے شاہ صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہمیں کھینچ کر یہاں لے آئے۔ اچھا بھائی، اب ہم جاتے ہیں۔ انہوں نے سارم کی طرف دیکھا اور پھر شاہ صاحب سے مخاطب ہوئے، چلیں؟ جی بالکل۔ شاہ صاحب نے فوراً آگے قدم بڑھا دیے۔ سارم اور سارا نے بہت روکا کہ کم از کم ایک رات تو ہمارے یہاں قیام کیجیے۔ اگر آپ قیام نہیں کرتے تو رات کا کھانا ہی ہمارے ساتھ تناول فرمائیے۔ لیکن انہوں نے کوئی پیشکش قبول نہ کی۔ مجبوراً سارم کو اللہ حافظ کہنا ہی پڑا۔ وہ اصرار کے ساتھ انہیں گاڑی میں آستانہ کمالیہ چھوڑ آیا۔ واپس آ کر انہوں نے کاکور کے ٹکڑے ایک شاپر میں جمع کیے۔ اس خبیث کا کیا کرے، اسے کیسے ٹھکانے لگائے، سارم نے پوچھا۔ سارم بھائی، مجھے معلوم ہے اس کا کیا کرنا ہے، میں ٹھکانے لگواؤں گا اسے، اسرار بولا۔ کیا کرو گے، سارم نے استفسار کیا۔ میں اسے قبرستان میں دفن کروں گا، بابا کمبل کے ساتھ اس کی قبر بناؤں گا، 2 خبیثوں کو ایک جگہ اکٹھا کروں گا، بڑا مزہ آئے گا، اسرار نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور پھر اسرار نے ایسا ہی کیا، بابا کمبل کے برابر اسے دفنا دیا، اس کی پختہ قبر بنوا دی اور اس پر کاکور کے نام کا کتبہ لگوا دیا۔ سارم نے اپنا گھر
नए तरीके से सजाया, लाउंज का पूरा फर्श उड़वा कर दोबारा बनवाया, घर का पूरा फर्नीचर तब्दील किया। सारा और सारिम ने मिलकर घर की एक एक चीज़ दोबारा सेट की। बाहर गार्डन में नए पौधे लगाए गए। जब घर हर जाविये से सज बन गया तो एक ज़बरदस्त पार्टी का एहतमाम भी किया गया। सारिम ने अपने तमाम अहबाब को इस पार्टी में शरीक किया। वो अपने साबिका बॉस मोहसिन नगमी को मदऊ करना ना भूला। मोहसिन नगमी आते ही शगुफ्ता अंदाज में बोले, भाई तुमने बुलाया और हम आ गए, वैसे ये तो बताओ ये दावत किस सिलसिले की है? सर ये कहाँ लिखा है? सारिम ने हंसकर छेड़ा। ये कहाँ लिखा है, क्या मतलब है तुम्हारा? मोहसिन नगमी एकदम संजीदा हुए। यही कि घर आकर दावत की वजह पूछी जाए। सारिम ने शरारत से कहा, वैसे सर बात यह है कि एक अरसा हो गया था आपको देखे हुए, सोचा छोटी सी तकरीब कर लूँ। अच्छा तो ये तकरीब हमारे एजाज में है? मोहसिन नगमी की आंखों में एकाएक चमक आ गई। भाई तो फिर हमारे गले में हार फूल डालो। कहीं से आवाज़ आई, कहाँ लिखा है? ये सुनते ही महफिल शिकस्त ज़ाफ़रान भर गई। वो अमरूद अगरचा बाबा हसन ने उनके घर में लगे हुए दरख्त से तोड़ कर दिया था, लेकिन उसका जायका बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो बेहद मीठा, इंतहाई खुशबूदार और अनोखे जायके का हामिल था। सारिम ने उस अमरूद को बाबा हसन की हिदायत के मुताबिक मिल बांट कर खाया। उसे छुरी से काट कर आधा नहीं किया, बल्कि वो अपने हाथ से एक दूसरे को खिलाते रहे, यहाँ तक कि अमरूद ख़त्म हो गया। यार ये कुछ जल्दी नहीं ख़त्म हो गया? सारिम चटखाते लेता हुआ बोला। सारिम ये अमरूद था, कोई तरबूज नहीं था। सारा ने अपनी मुस्कुराती आंखों से देखा। सारिम बड़े गौर से सारा को देखने लगा। उसकी आंखों में एकदम मोहब्बत का दरिया उमड़ आया था। क्या हो गया? सारा ने उसकी आंखों के सामने हाथ नचाया। अब मुझे खाओगे क्या? खबरदार जो मुझे अमरूद समझा। बहुत दिन के बाद मेरी सारा मिली है मुझे। मैं इस लहजे इस अंदाज को तरस गया था। सारिम ने उसे करीब करते हुए कहा, सारा तुम कहाँ खो गई थी? मैं खोई नहीं थी सारिम, उलझ गई थी। तुमने मुझे बचा लिया सारिम, वरना मेरा न जाने क्या हश्र होता। सारा ने उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए कहा, सारा मेरी तकमील से तुमसे है, तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूँ। सारिम ने उसकी रेशमी जुल्फों को अपनी मुट्ठी में भर लिया। ओ मजनू के अब्बा, मेरे बाल छोड़ो, खींच रहे हैं। सारा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, यार तुम में ये बड़ी खराबी है, अच्छे भले मूड का सत्यानाश कर देती हो। सारे मुझसे दूर होकर बैठ गया। मेरी प्यारी बीवी, अब ऐसे तो न रूठो। सारा ने उसके नज़दीक होकर कान में सरगोशी की, मैं भी अधूरा हूँ तुम्हारे बगैर, मेरे शरारती शौहर, आ फिर हम एक हो जाए। सारिम ने उसे अपने बाजुओं में समेट लिया। अभी 2 माह ही गुजरे थे कि एक दिन सारा मुंह धोते धोते चकरा कर वॉशरूम में गिर पड़ी। सारिम घर में मौजूद था। वो उसे लेकर डॉक्टर के पास भागा। खाला सुजू साथ थी। लेडी डॉक्टर ने अच्छी तरह मुआयना करने के बाद सारिम की तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, मुबारक हो जनाब। ये एक ज़बरदस्त खुशखबरी थी, ऐसी खुशखबरी जिसके बारे में उम्मीद न थी कि इतनी जल्दी उसे मिल जाएगी। उसे इस खबर ने गोया उसे दीवाना कर दिया था। एक गोल मटोल से मेहमान की नवीद दी गई थी। ओह सारा, मैं किस कदर खुश हूँ और कितना खुशकिस्मत। सारे वालहाना अंदाज में कहता, मैं भी तो। सारा उसकी नाक पकड़कर बोलती, हाँ हम दोनों। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते और बेइख्तियार हंस पड़ते। एक दिन इसरार सोकर उठा तो उसकी बेचैनी उसे कब्रिस्तान ले गई। कब्रिस्तान पहुंचकर उस बेचैनी की वजह मालूम हुई। बाबा कंबल और काकोर की कब्रें गायब थी। कब्रों की जगह हमवार थी, जैसे वहां कभी कोई कब्रें थी ही नहीं। पहले तो इसरार को शुबा हुआ कि वो इन कब्रों की जगह भूल गया है। फिर उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, सारी निशानियां मौजूद थी, बस कब्रें गायब थी। इसरार ने गुरकन से राब्ता किया। उसने बताया, साहब जी ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मेरी और मेरे बाप दादा की सारी ज़िंदगी इन्हीं कब्रों के साथ गुजर गई। कभी किसी ने ऐसे वाक़े की निशानदही नहीं की। हुआ क्या आखिर? इसरार ने बेचैन होकर पूछा। साहब जी दोनों कब्रें रात को धमाके से बैठ गई। कब्रें बारिशों से ज़रूर बैठ जाती है, लेकिन यहाँ तो कोई बारिश हुई और ना ज़लज़ला आया, फिर भी दोनों कब्रें बैठ गई। दोनों कब्रें ज़मीन में इस तरह धंस गई कि इनका वजूद मुकम्मल तौर पर मिट गया। जब मैं धमाके की आवाज़ सुनकर कब्रों के नज़दीक गया तो मैंने एक सफ़ेद पोश बुज़ुर्ग को वहाँ से जाते देखा। क्या बुजुर्ग के सर पर छोटी सी काली पगड़ी थी? इसरार ने फौरन पूछा। हाँ जी, गोरकन ने इकरार किया। बड़े नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग थे जी वो। ये बात इसरार ने सारिम को बताई तो वो हैरान हुआ। बाबा हसन की शख्सियत एक मौमा बनी हुई थी। सारिम ने उन्हें ज़ियारत के एक रेस्ट हाउस सनोबर के दरख्तों में
درختوں کے سائے میں ریلی پر لیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر وہ اسے کرسی زرنگار پر مطمئن نظر آئے تھے۔ باوجود اصرار کے شاہ صاحب نے اس اصرار کو کھول کر نہ دیا، بس اتنا کہا، میاں تمہارا کام ہو گیا، تمہیں اس شرعی مخلوق سے نجات مل گئی، اتنا کافی ہے، اب کھوج کس بات کی؟ لیکن کھوج تو برقرار تھی، تجسس اپنی جگہ پر قائم تھا۔ آخر وہ تھے کون؟ اسرار کا خیال تھا کہ وہ انسان نہ تھے۔ اس شبہ کی وجہ یہ تھی کہ بابا حسن نے شاہ صاحب کے علاوہ کسی اور سے ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ اسرار نے جب ان کے غیر انسان ہونے کے سلسلے میں اس دلیل کو پیش کیا تو سالم کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ اس نے پوچھا، ہاتھ ملانے سے کیا فرق پڑتا ہے یار؟ سالم بھائی، بات یہ ہے کہ جناب کہ جنات کے ہاتھ میں ہڈی نہیں ہوتی، ان کے ہاتھ روئی کی طرح ملائم ہوتے ہیں، وہ ہم سے ہاتھ ملا کر اپنی پہچان کیوں کراتے؟ اسرار نے انکشاف کیا۔ اس انکشاف پر سالم کو حیرت ضرور ہوئی، لیکن یقین پھر بھی نہ آیا۔ بابا حسن علی کون تھے؟ اس کے بارے میں حتمی اندازے سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کائنات کے راز خالق کائنات کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا صرف وہ جانتے ہیں جنہیں اللہ جاننے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو جانتے تھے کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ خیر، ان کی زندگی ہنسی خوشی سے آگے بڑھ گئی اور کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور نئی کہانیوں کے ساتھ اور آپ لوگوں کی ریکویسٹڈ کہانیوں کے ساتھ بہت جلد پھر ملوں گی ایک نئی کہانی میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔